توجہ چاہوں گا تمام کربلا ہے جو بسی آنکھوں کے اور مجھ کو جنت نظر آتی ہے عذاب مجھ کو جنت نظر آتی ہے کربلا شیر ملاحظہ عشق خون بن کے جو آنکھوں سے ٹپک کا غم خون بنا ہے میری شریعت شہ کا غم خون خاندان زہرا پہ بلند تر بنا ہے میری شیر ملاحظہ قید و بندش کا کوئی غم ہے نہ مر جانے کا ڈر لکھ لو ہاں میں بھی شبیر کے دیوان لکھ دو ہاں میں بھی ہوں شبیر کے در بدر تو کرے کھاتے ہوئے کیوں پھرتا ہے ارے زندگی بڑھتی ہے شیخ زندگی بڑھتی ہے شیخ دیکھ کر
تڑپ جا میرے کو رسی کے سیدانیوں کے سے کب وہ دن آئے کہ پہنچوں در سرور پہ قمر ہلچل سی مچی ہے میرے کربلا جو بسی سورہ فاتحہ کٹ کے گلے جا نکلا ظالم نے مریض شہے اور دل گیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مار شبر کی طرح دل
بات پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن، ارے پیاسے کے آزادار کی رحلت کا یہ دن، مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن، ارے عاشور کے بعد عاشور کے بعد مصیبت کا یہ دن، اس غم سے جگر چاکے ارے زہرا ابن علی کا وہ زہر سے دم عابدے بے کس کا اکھڑ اور سجاد ظلمگار کا باطل سے بچھڑ غریبوں کی بگڑ ارے اجڑا ہوا گھر فاطمہ اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا میرا ہوا دربار ولی ولی کا پوجتا ہے چراغاں حسین ابن علی کا آئی شب رحلت غمیں تازہ کی نشان اور کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جا کر سے کہا لاؤ وضو کے لیے ارے پانی کو جو دیکھا تو پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشار رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر کو ارے دو ارے وہ نس شب راضیے تقدیر کا سایہ نور نظر کشتائے شمشیر کا سایہ پیغام اجل دلگیر کا سایہ
ارے جس طرح کے عاشور کو، ارے جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سایہ اٹھے جو مثلث تو غش کر گئے سجائے میرے بابا کا اور مر گئے میرے بابا کا اور مر گئے بارے دیگر نعرہ صلوات بس داخل ثواب میں شامل ہونے کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ خوشنودی امام زین العابدین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اجازت کہ ہاتھوں پہ کیا باپ کے اعلان جیت کے، ہاتھوں پہ کیا باپ کے اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، نیزے سے کربلا سے بسط شان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے، چلی ہے ادھر دشمن پہ تیغ مرتضیٰ، نعرے ادھر لگتے ہیں سلمان جیت کے۔ ارے رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے۔ بولے علی کے ذکر میں بولنا عبادت ہے، نعرہ حیدری، دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے، ڈوبی ہے آنسوؤں میں حکومت یزید کی، نیزے پہ مسکراتا ہے قرآن جیت کے۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں جو شاہ صلی اللہ محمد علی محمد۔ اشعار دوشی کہ اللہ سے ملنے کا ارادہ نہیں بدلا، نیزے پہ بھی شبیر نے لہجہ نہیں بدلا، تیروں کی رگیں پھٹ گئیں افسوس میں اس کے، بے شیر کے ہنسنے کا سلیقہ نہیں بدلا، حملے تو بہت نیزہ و خنجر سے ہوئے تھے، شیروں نے مگر اپنا علاقہ نہیں بدلا، جوڑا ہے یوں گھر کی امامت کی کڑی کو، اللہ نے قرآن کا چہرہ نہیں بدلا، جوڑا ہے یوں گھر کی امامت کی کڑی کو، اللہ نے قرآن کا چہرہ نہیں بدلا، چہرہ نہیں بدلا، خط کھینچ کے میدان میں بدلا ہے طریقہ، عباس نے حملے کا ارادہ نہیں بدلا، نعرہ حیدری۔ خوشنودی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ خاندان زہرا بے بلند تر صلوات۔ ساری دنیا میں عزادار حسین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے امام آدم میں رحمت برکتوں کی نازل کے لیے، رزق میں برکت کے لیے باران رحمت کے برسنے کے لیے شام
کربلا کی زیارت کے لیے ظہور امام کے لیے ایک دفعہ بلند سے بلند تار صلوات نہایت قدیم مزہ خانہ. اور اپنے بچپن میں جب ہم پڑھنا شروع کیا، جس وقت پڑھنا سیکھا بلکہ، تو اسی بارگاہ میں نواخانی کی اسی بارگاہ میں سلام پیش کیے. ماشاء اللہ نہایت خلوص سے خانہ سجتا ہے، اور جو مرحومین ہیں صدر خانے کو سجانے والے ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہے، مولا ان پہ اپنا رحم فرمائے، اپنے جوار میں جگہ. یقیناً یہ ثواب جاریہ ہے جو ان کے لیے فرش اعلیٰ سے بڑھ کر ثواب کیا ہوگا جب ان کی اولادیں جو ہے وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھی ہیں. جناب سید سجاد کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد ہے، اور اس کے بعد تابوت کی برآمدگی بھی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ اکثر اس جلوس میں نے نواخانی بھی کی عزت میں بڑے احترام سے، بڑے محبت سے بلاتے تھے. بہرحال یادیں رہ جاتی ہیں اور اچھے کام رہ جاتے ہیں. یقیناً وہ اس وقت ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا نہیں، بلکہ عقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ نہیں فرش اعلیٰ پہ کہیں موجود ہے. امام سجاد کے حوالے سے سلام کے لیے کہا گیا ہے، وہ پیش کر دیتا ہوں. جب بھی سجاد لکھا جب بھی سجاد لکھا میرا قلم رونے لگا. درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا. درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا. کہہ کے سجاد نے اشعار بہائے آنسو، کہہ کے سجاد نے اشعار بہائے آنسو، کر کے قرطاس پہ میں، کر کے قرطاس پہ میں شام رقم رونے لگا. درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا. بیڑیاں خار زدہ پاؤں، مسافت ایسی، بیڑیاں خار زدہ پاؤں، مسافت ایسی، ایک ایک گام پہ ہر، ایک ایک گام پہ ہر نقش قدم رونے لگا. درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا. بے ندا بنت علی جب
نیزہ پہ سرے نوک نیزہ پہ سرے شاہ امم رونے لگا درد کچھ ایسا بڑھا درد پہ غم رونے لگا دیکھ کر بالی سکینہ کے گلے میں رسی دیکھ کر بالی سکینہ کے گلے میں رسی فرق قاضی کا گرا فرق غازی کا گرا اور علم رونے لگا درد کچھ ایسا بڑھا درد پہ غم رونے لگا راہ دشوار میں عابد پہ ستمگاروں نے راہ دشوار میں عابد پہ ستمگاروں نے اس قدر ڈھائے ستم اس قدر ڈھائے ستم خود بھی ستم رونے لگا درد کچھ ایسا بڑھا درد پہ غم رونے لگا جب بھی سجاد لکھا جب بھی سجاد لکھا میرا قلم رونے لگا درد کچھ ایسا بڑھا درد پہ غم رونے لگا غم میں سجاد کے پھٹ جاتا میرا سینہ ندیم غم میں سجاد کے پھٹ جاتا میرا سینہ ندیم کر کے میں ناد علی کر کے میں ناد علی سینے پہ دم رونے لگا درد کچھ ایسا بڑھا درد پہ غم رونے لگا خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم
صلی علی محمد تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. نہ دنیا کی جب یہ فضا کام آئی، نہ دنیا کی جب یہ فضا کام آئی، تو خوشبوئے فرش عزا کام آئی، تو خوشبوئے فرش عزا کام آئی. میرے کام کیا تھے اعمال میرے، میرے کام کیا تھے اعمال میرے، لحد میں علی کی ولا کام آئی، لحد میں علی کی ولا کام آئی. جہاں سب دعائیں میری ہو گئیں رد، جہاں سب دعائیں میری ہو گئیں رد، وہاں سیدہ کی دعا کام آئی، وہاں سیدہ کی دعا کام آئی. نہ دنیا کی جب یہ درود پڑھیے محمد والے. شہادت مولانا سجاد علیہ السلام ہے، اسی مناسبت سے سلام کی چند اشعار پیش کریں. کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی، کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، آہ ڈھاتے تھے ستاؤں تازیانوں سے شقی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، خون تھا زخموں سے روا، غش پہ غش کھاتے رہے، ارے پشت پر اہل جفا در برساتے رہے، بہر امداد صدا کس کو دے بنت علی، بیڑیاں تھام
کے جب عابد بیمار چلے، آگے شہداء کے تھے سر، پیچھے قیدی تھے حرم، ارے نیزہ ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل ستم، آل احمد کے لیے تھی مصیبت کی گھڑی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، دیے زینب نے صدا، آؤ عباس جری، ارے سر کھلے شام چلی، اطرت آل نبی، تھام کے روتے تھے دل دیکھنے والے سبھی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، سر کھلے اہل حرم اور وہ غیرت دار، آگے سجاد حزین پکڑے اونٹوں کی مہار، شرم و غیرت سے نہ کیوں اس کی گردن ہو جھکی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، طوق و زنجیر میں تھا ناتواں جکڑا ہوا، ارے جس کو مشکل تھا بہت دو قدم بھی چلنا، رو دیے ارض و سما، خون کی برسات ہوئی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، ایسا دنیا میں کوئی پابند زنجیر نہ ہو، اور رسن بستہ کبھی ساتھ ہم شیر نہ ہو، ارے کربلا میں جو ہوا بعد فرزند علی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمر، ارے مر گئی گھٹ گھٹ کر، کیسے ہو غسل و کفن، ارے دفن کرنے کے لیے لاش ایک ننھی سی، ارے دفن کرنے کے لیے
لاش ایک ننھی سی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے کربلا کانپ اٹھی خلد میں روئے نبی بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے. درود پڑھیے محمد علیہ. حامل خانہ ڈاکٹر صاحب اور اطلاع صاحب کے دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے فرصت دیا. ملتمس ہیں آج کی مجلس سے خطاب کے لیے ذاکر اہل بیت ملتقی الاسلام والمسلمین نثار احمد قلندر صاحب سے اس کے بعد مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا میں عزادار حسین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی شفیابی کے لیے، مشکلیں پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، باران رحمت کے برسنے کے لیے بلند اور صلوات. تبارک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد. مومنین کرام، یہ عشرہ مجالس بہت قدیمی ہے اور اس کے ہمارے ہوتے ہوئے بانی قبلہ عزت جدی صاحب ان مجالس کو برپا کیا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ یقیناً یہاں موجود ہے. ان کے بلند درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد. خاندان زہرا پہ بلند اور صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد محمد الاحمد ابی القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين
وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلوات پڑھو اللہ. حاضرین کرام قدر قدران مسلم کربلا، یہ اس عشرہ مجالس کی آج کی یہ جو مجلس اعزا ہے 25 محرم، اور یہ دن ہے ہمارے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا، اور یقیناً یہ شہادت بھی اہل بیت کے گھرانے کی بڑی عظیم شہادت ہے، اور خاص طور پر ہم سب کے لیے اس امام کا ہم پر جو احسان ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جہاں حدیث میں یہ جملہ کہا گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ اگر غم حسین میں ایک آنسو بھی بہہ جائے تو جنت مل جاتی ہے نا. ایک آنسو، اب اس میں بھی اگر تقریر کی جائے تو بہت وقت مل جائے گا، لیکن جو مجھے بات کرنی ہے وہ ایک آنسو میں بندے میں جنت مل جاتی ہے. تو شہید سجاد کتنا کریم ہے کہ جس نے ہمیں اتنے آنسو عطا کیے ہیں کہ ہزاروں جنتیں ہمارے لیے ہو. یہ صدقہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نے ان آنسو کے ذریعے سے کربلا کو ہم تک پہنچایا. اس امام کو اگر یہ ہم کہیں کہ محافظ کربلا ناشر کربلا تو غلط نہیں ہوگا. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جملہ کہہ دوں کہ حضرت آدم سے لے کر امام حسن تک کی محنتوں کو، جہاں جہاں آپ بیٹھے یہ میرا جملہ اگر پہنچ جائے، حضرت آدم سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک کی محنتوں کو بچایا کربلا نے. جو ہے جہاں جہاں حضرت آدم کی لے کر کے امام حسن علیہ السلام تک کی محنتوں کو بچایا کربلا نے، اور کربلا کو بچایا سید الساجدین. کربلا کربلا ہم تک آپ کے ذریعے سے آئی، اور کس طرح آئی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس امام کی عظمت یہ ہے کہ دو القاب کو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، یاد ہیں آپ کو، زین العابدین، سید الساجدین. لیکن اس امام کے القاب اور بھی ہیں. یہ امام العارفین بھی ہیں، امام الصابرین بھی ہیں، اور امام الشاکرین بھی ہیں. یہ بھی جناب سید سجاد کے القاب میں سے ہیں کہ یہ امام وہ عظمتوں کے مالک امام ہیں. اور شاید پچھلے عشرہ مجالس میں میں نے آپ کو جو ایک تقریر کی تھی یہاں آ کر، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہم پر تو احسان ہے ہی، لیکن خاندان رسالت بھی بڑا احسان ہے سید سجاد کا. اس لیے کہ آدم اہل بیت جناب سید سجاد کو کہا جاتا ہے. اس اجڑے ہوئے گھرانے کو جو پھر آباد کیا ہے وہ ساری کی ساری محنتیں امام سید سجاد کی. اور آپ کی زندگی آپ جانتے ہیں، میں نے سورہ مبارکہ ہجر اس کی 2 آخری آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، اس میں پروردگار کا اعلان ہے فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. تسبیح کرو فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو لیکن حمد کے ساتھ. کس کی؟ اپنے پروردگار کی. وَقُلْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب یہاں
اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اسماء گرامی آپ اللہ کے جانتے ہیں نا، اسماء حسنہ بہت سارے ہیں، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، فتاح بھی ہے، ستار بھی ہے، بہت سارے، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنے کسی اور نام کو استعمال نہیں کیا۔ کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کرو، تسبیح کرو حمد کے ساتھ، یعنی ترغیب اللہ دلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسینٹیو ہو تو ہم کام کریں، توجہ ہے نا، جہاں آج کی دنیا ہے نا کہ کچھ ہمیں ملنے والا ہو، انسینٹیو ایسا ہو کہ ہم کام کرنے کے قابل بنائیں، تو اللہ نے کسی اور جبت کو نہیں، رب یعنی رب کا اعلان کر کے کہا جو تمہارے پیدا ہونے سے تمہاری آخری منزل تک پروردگار ہے، جو تیری پرورش کر رہا ہے، اس کے ہم کو تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ اب یہ بھی عجیب منزل ہے کہ تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر کہا وَعْبُدُوا رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے۔ دیکھیے یہ جتنے الفاظ میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں نا، کہ ہم تسبیح، عبادت، سجدہ، یقین، ان سب کو ملا تو سید ساجدین بنتا۔ ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے ان دو آیتوں کی مکمل تفسیر سید السجاد ہیں، امام زین العابدین علی ابن الحسین۔ آپ کی ذات پوری طرح سے ان آیتوں پر یقیناً صادق آتی ہے کہ آپ نے حمد مسبی بھی کی ہے ان کی حمد کے ساتھ۔ اب یہ کیا ہے کہ تسبیح اور حمد کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب چیزیں، لیکن حمد کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ تسبیح بھی کرو اور اس کو ہر عیب سے پاک بھی منواؤ۔ بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھے، ہر عیب سے، یعنی خدا کی طرف کوئی عیب نہیں جانا چاہیے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ قائم ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، توجہ ہے نا، یا اس کی دوسری تعبیر کہو کہ عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ ارے کوئی پتہ ہی نہیں ہلتا خدا کے حکم کے بغیر۔ یہ نظریہ تھا نا، یہ کہاں، یہ ملوکیت میں اس نظریے کو ایجاد کیا گیا، لوگوں کے گناہوں کو بچانے کے لیے اس نظریے کو ایجاد کیا گیا کہ یعنی کوئی انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب آپ دنیا میں بہت سارے عمل دیکھتے جائیے، دنیا میں کتنی ناانصافیاں ہیں، کتنا ظلم ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ بددیانتی ہے، دھوکے بازیاں ہیں، یہ سب ہے نا، یہ دنیا میں سارے جرائم ہوتے رہے۔ اب جرم جو کرے وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میری کیا بات ہے، اس میں تو اللہ کی رضا کی، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، یعنی لوگوں کو سادہ طور پر بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہلتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ بحث بہت آگے بڑھتی رہی اور بہت مشہور ہوتی رہی ہے، یہ کہ انسان خود مختار ہے یا مجبور ہے، اللہ نے اسے عادات پیدا کیا ہے یا اللہ نے اسے مجبور بنایا ہے۔ تو اب یہ چیز کسی سے مولا سے پوچھی گئی، مولا یہ انسان آزاد ہے یا مجبور؟ علی مرتضیٰ نے کہا کہ اپنا پیر اٹھاؤ، توجہ ہے، مولا علی نے کہا کہ ایک قدم اٹھاؤ، اس نے قدم اٹھایا، تو اب دوسرا اٹھاؤ،
آپ دوسرا نہیں اٹھا سکتا. کہا یہاں تک کہ امام نے ہے یہ طاقت اس نے دی ہے تمہیں کہ ایک پیر تو تم اٹھا سکتے ہو، لیکن جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ دوسرا بھی پیر اٹھاؤ، لیکن اچھائی کی طرف اٹھاؤ گے تو اللہ کی رضا ہے، اور برائی کی طرف ہے تو یہ تمہارا عمل ہوگا. اس کو اللہ کی طرف نہیں، یعنی ہم اگر اپنے جرم کو، یا ہم انسان ہیں نا، انسانی کیفیت بھی ہے، یہ ہماری نفسی کیفیت بھی ہو گئی ہے. کوئی کام اچھا ہو گیا تو بڑی تعریف کریں گے اپنی، ہم تو ہم نے یہ کمال کر دیا، بڑا کمال ہم نے کر دیا. دوسرے کے کمالوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کیا، یعنی جو کچھ اچھا ہو گیا وہ ہم نے کیا، اور اگر برا ہو گیا کہا کہ جی گمراہ کر دیا شیطان، یعنی وہ اللہ پر ڈال دیا کہ وہ ہدایت نہیں کی ہماری، شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا. یعنی اچھا کرو تو تمہارا ہے، اور برا کرے تو شیطان. یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اچھا بھی جو کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی ہادی ہے جو حکم دے رہا ہے. تو یہ انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے. اور یہ اس زمانے میں بہت عام تھا، خاص طور پر دور ملوکیت جب سے شروع ہوا اس میں اس کو بہت زیادہ طور پر لوگوں نے پیش کیا کہ انسان تو مجبور ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کا اس کو حکم ہے، اسی بھی کر رہا ہے. تو یہی بات تھی کہ ایک مرتبہ مشاہد کی منزل نہیں، ابن زیاد کا دربار بے شمار پہنچے امام، جس حالت میں پہنچے آپ کو پتہ ہے. اس نے اور اس پر بے ادبی کی. امام سامنے کھڑے وہ دیکھ کر کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یعنی امام سے گفتگو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے. بڑی توجہ کیجئے گا، یہ جملے سادہ ہیں لیکن بہت عجیب بات جو میں نے کہا ہے نا کہ جو پورا یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں پوری صادر آتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے، علی ابن الحسین. فوراً ابن زیاد نے کہا کیا کربلا میں علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا ہے؟ بڑی توجہ جانا ہے. ابن زیاد کہہ رہا ہے کیا علی کو، حسین کے بیٹے علی، اس کو اللہ نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ امام نے کہا ایک بھائی میرے اور تھے، اس کا بھی نام علی تھا، جس کو تیرے لوگوں نے قتل کیا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ دربار کے جملے امام کہہ رہے تیرے لوگوں نے انہیں قتل کیا. یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ نے قتل کیا، اپنے جرم کو خدا تک نہ لے جاؤ. وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ منزہ ذات ہے، وہ تسبیح اور حمد قابل ہے، اس کو کبھی اپنے گناہوں میں شامل مت کر لینا. اللہ نے قتل نہیں کیا ہے، تمہارے لوگوں نے میرے بھائی کو قتل کیا. یہ ابن زیاد کا دربار ہے، زنجیریں پہنے ہوئی ہے، گلے میں توق ہے، اور لیکن اس کے باوجود کہ کس طرح اللہ کی تسبیح اور حمد ہو رہا ہے. جب امام نے یہ کہا کہ نہیں اللہ نے قتل کیا، کہ نہیں تم نے قتل کیا ہے، جب زیادہ بحث ہوئی نا تو ابن زیاد کا حکم دیا کہ ایسے قتل کر دو. توجہ ہے؟ اب یہ دربار ہے، یہ ابھی کہہ چکا ہے کہ اس علی کو اللہ نے قتل نہیں کیا، اب خود حکم دے رہا ہے کہ اس کو قتل کرو. توجہ ہے؟ یعنی یہیں پر 2 متضاد باتیں ہو گئی. وہاں کہتا ہے اللہ نے قتل کیا، یہاں کہہ رہا ہے کہ اسے قتل کر دو. امام نے کہا کیا تو قتل سے ہمیں ڈراتا ہے؟ تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ ارے قتل ہونا تو ہمارے لیے سعادت ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے سعادت رکھی ہے، اللہ نے ہم پر اعزاز عطا کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک منزل اور ہے، سید سجاد کے ساتھ ثانیہ زہرا بھی موجود ہے. ادھر دیکھ کے کہتا ہے دیکھو اللہ نے تمہیں کس طرح رسوا کیا، لعنت کرے اللہ اس کو. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا.
جناب زینب نے وہ عجیب جملہ کہا، لا ریت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے سوائے حسنات کے کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ رسوائی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے خاندان کو شہادت کے لیے پسند کیا اور انہیں یہ عظمت عطا کر دی۔ اس نے ہمیں امتحان کے قابل سمجھا اور ہم امتحان دے رہے ہیں۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ یعنی اگر کوئی کہیں پر بھی دیکھیے قید کے عالم میں ہے اور خدا پر بات آ جاتی ہے تو یہ اللہ کے تسبیح اور حمد کرنے والے اس طرح سامنے آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اس میں مکمل طور پر بسر کے زندگی بسر کی ہے۔ آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرتے رہو رب کی، حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک تمہیں یقین آ جائے۔ توجہ ہے نا؟ اب میں جملہ کہوں، پہلے جو بات کہی ہے اللہ نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کا ذکر بھی ہے، اللہ کا حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تو کیا یہ شک کے اوپر ہے؟ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے فَاعْبُدُوا رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو جو پہلے عبادت کی ہم نے وہ بھی تو عبادت ہے نا، اللہ کا حمد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا اور سجدے کرنا، یہ عبادت ہے نا۔ تو کیا وہ شک کی حالت میں کیے؟ ہم جو کر رہے ہیں شک کی حالت میں۔ پھر اللہ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے سجدے عبادت کرتے رہو یقین کی منزل تک، جب تک تمہیں یقین آ جائے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم ملائیں کیسے؟ قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ اب دوسری پہلی والی بات بھی تو شک میں نہیں ہے کہ ہم شک میں عبادت کر رہے ہیں۔ شک کی عبادت کے لیے معصومین کے قول ہیں کہ اگر شک کی منزل آ جائے تو عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ بستر پر سو جاؤ، کیونکہ شک کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ملنا ہے یقین کی عبادت کا۔ یقین سے اگر عبادت کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ کامیابی کی صورت بن سکتی ہے۔ تو سوال یہی ہے یہاں کہ اب اس پہ ہم ملائیں کیسے؟ یہ یقین کی منزل کیسے؟ پہلے شک کا نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یقین کے بھی درجے ہیں، جو ہے نا، یقین کے بھی درجے جو آپ سنتے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین۔ ضرورت پر ہے بالکل اللہ سے۔ یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں نا اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ اور سجدے، یہ شک کی حالت میں نہیں ہے، یہ یقین کی پہلی منزل پر ہے۔ کیا؟ کہ علم الیقین، یہ ہمیں یقین ہے جو ہم سجدے کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس کا علم ہے، اس کا علم ہے۔ اس کے بعد منزل آئے گی عین الیقین، کہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ توجہ ہے جہاں جہاں بیٹھے ہیں بھائی، اس عبادت کے لیے کہا گیا نا یہ عبادت کرو اس کے صلے میں یہ ملے گا، یہ عبادت کرو اس کے صلے میں یہ ملے گا، یہ عبادت کرو اس کے صلے میں یہ ملے گا، یعنی یہ علم کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو ملے گا وہ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ توجہ ہے نا جہاں جہاں بیٹھے ہیں غور کر رہے ہیں، جو ملے گا وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، جب اسے دیکھیں تو عین الیقین۔ توجہ ہے نا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ الناس نیام اذا موتوا، یہ جو انسان ہے نا یہ تو سوئے ہوئے، جاگیں گے اس وقت جب یہ مریں گے۔ توجہ ہے جہاں نہ بیٹھے منزل کو سمجھیں۔ کہا یہ جو انسان کھلی ہوئی آنکھوں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کھلی ہوئی آنکھوں والے سو رہے ہیں، انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، جب مریں گے تو انہیں نظر آئے گا
کیا نظر آئے گا کہ جب اللہ کے وعدے تھے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے پورے ہیں، تمہارے لیے رضوان ہیں، تمہارے لیے شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، جب مرے گا تو وہ دیکھے گا تو یہاں پر عین الیقین کی منزل آ جائے گی۔ توجہ ہے نا، بڑی توجہ۔ ایک منزل اور آگے بڑھو، اس کو اگر میں مثال کے طور پر سمجھا دوں، سامنے دھواں نکل رہا ہے، اب یہاں آپ بیٹھے ہوئے کیا کہیں گے؟ یہ دھواں ہے، لیکن کیوں ہے؟ کہ آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ دھواں آگ کی وجہ سے۔ یہ آپ کو علم ہے، یہ ہے علم الیقین، کہ ابھی آپ کو یہ علم ہے کہ دھواں نہیں اٹھ سکتا تھا اگر آگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب عین الیقین کیسے آئے گا؟ کہاں جا کر دیکھ لو، جو نا جا کر دیکھ لو، آگ جل رہی ہے تو عین الیقین ہو گیا۔ اب حق الیقین کیسے پتا چلے گا؟ کہا اس کی گرمی محسوس کرو تو پتا چل جائے گا حق الیقین کیا ہے۔ ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے بتا۔ حق الیقین کے معنی کب ہے؟ کہ جب تم اس میں ہاتھ لگا کے دیکھو پتا چلے گا کہ آگ ہے کہ نہیں۔ تو اب یہی منزل انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اس دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے اور حق الیقین بھی ہے؟ ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے بتا۔ اس یقین کی منزل پر کوئی ہے؟ یقیناً دنیا خالی نہیں ہے، یعنی یہ جو کہ آپ نے بعد کا کچھ دیکھنا، ایسے خدا کے بندے آرے بہت ہیں۔ اور میں اگر آپ کے سامنے مثال عرض کر دوں، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب میثم تمار اپنی شہادتوں سے 20 برس پہلے کوفے میں رہتے ہیں، ایک دن آ کے دونوں اس جگہ بیٹھ گئے، بات کرتے جیسے وہاں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نا یہ تھلے لگے ہوئے ہیں، لوگ آگے بیٹھ کے محفلیں کرتے ہیں، وہ عرب کا ضرور اگر آپ جائیں گے تو ابھی بھی وہاں چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے جدید دنیا آ گئی ہے لیکن وہ چیزیں تو وہ بیٹھتے تھے آپس میں باتیں کرتے۔ بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو میثم تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص دکان پر خضاب خرید رہا ہے، وہ جو ہے جناب ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس شخص خضاب خرید رہا ہے اور خضاب لگایا نہیں ہے کہ کسی کا پیغام پہنچا ہے، جلدی سے وہاں پہنچا تو وہاں شہید ہو گیا۔ اب سمجھ گئے کیا بات؟ 20 سال پہلے کربلا سے میثم تمار حبیب کو اس کی شہادت کا پتہ دے رہے، یہ میثم تمار نے کہا۔ ادھر حبیب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور کا درخت لگا رہا ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، اور وہ جب بڑھ جائے گا تو اسی درخت پہ اسے سولی لگایا جائے گا۔ یہ سمجھ میں آئے نا کہ یہ جو چیزیں کہ کیا دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز دیکھ لی ہے تو یہ عین الیقین ہے، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو حق الیقین کی بات آ جائے گی۔ کربلا میں آپ نے دیکھا امام حسین نے کہا چلے جاؤ، میں نے تم سے بیعت اٹھا لی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں خوش ہوں، تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے کچھ دکھایا، سب نے جنت کو دیکھ لیا۔ عین الیقین کی بات ہے، ان پہ لکھا ہوا ہے یہ گھر حبیب کا ہے، یہ مسلم بن اوسجہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو یہ حق الیقین کی بات آ جاتی ہے۔ تو ایسے اس دنیا میں ہے جو یہ بات کریں عزیزو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب کہا کہ یہ پوری آیتیں امام سید سجاد سے مطابقت رکھتی ہے کہ یقین کی منزل، اب یقین کی منزل میں کیا ہے؟ ہماری تعبیر کیا ہے اس یقین کے بارے میں؟ کہ اللہ نے کہا کہ تم عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں یقین آ جائے۔ اچھا جو یقین ہو گیا تو پھر عبادت ختم، کیا خیال ہے؟ یقین آ جائے پھر عبادت ختم۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ملے کہ وہ دیکھو نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب اسے یقین نہیں کہا جاتا ہے نا، وہی یہ عبادت کرنے جائے اس کا مطلب یقین نہیں ہے نا اسے۔ ہم تو یقین کی منزل پر ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی،
ہے یا نہیں؟ آپ یقین کی منزل پر ہے نا کہ جنت ہماری ہے؟ تو پھر جنت ہماری ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جہاں یقین کی منزل پر آ جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی جب یقین آ گیا تو پھر عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت ختم ہو جانی چاہیے. لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے عبادت کرتے رہو کرتے رہو. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یقین کی منزل پر عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر منزل آ جائے تو ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے. کون ہے سید الصالحین؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت، اور امام العارفین ہیں. عارفین معرفت کی سب سے پہلی بنیاد معرفت خدا ہے. اس معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس میں یہ امام العارفین ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے معرفت ہمیں بھی ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں نا. کیسے اللہ کو ہم نے مانا؟ کہاں دیکھا اللہ کو ہم نے؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو جو مان رہا ہے؟ دنیا کو دیکھا ہے، اللہ کو مان لیا ہے نا کہ بھائی یہ دنیا ہے تو اس کا کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ پر غور کیا تو کوئی خالق ہے ہمارا. یعنی دنیا کو دیکھ کر ہم نے سمجھا خالق ہے. ہم نے دنیا سے اللہ تک پہنچے ہیں. لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ جب خلق ہوئے تو دنیا کا کچھ بھی نہ تھا. توجہ نہیں جہاں دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا جسے دیکھ کر یہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر یہ خدا کی معرفت حاصل کرے. یہ بڑے علی نے بھی کہا اور اس چھوٹے علی نے بھی کہا کہ ہم نے اس کی معرفت کی اور اس کی دلیل خود اس کی ذات ہے. ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے خود دعا عرفہ میں یہ جملے ادا کیے، پروردگار وہ آنکھ اندھی ہے جس نے تجھے دیکھا نہیں ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھے کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی کہتے ہیں میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہیں. توجہ ہے نا؟ ایک دم سے گھبرا گیا پوچھنے والا کہ یہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آنکھ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس آنکھ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہادی ہیں، جہاں کوئی بہکنے لگتا ہے نا اسے سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں. جیسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ علی کے جو کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو کیا اس آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ فوراً مولا علی نے کہا ارے اس آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. عبادت کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ جو منظر ہے جو تمہیں کہا گیا ہے وہ تمہارے سامنے نظر آئے گا. یہ امام العارفین کہ عرفان کی منزل اس وجہ سے ہے کہ ان کی خدا کی معرفت خدا سے ہے. ان کے لیے کوئی اور وسیلہ نہیں ہے جس سے اللہ کو پہچانے. انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا. توجہ ہے نا؟ اب یہاں ایک جملہ کہہ دوں نا، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ آل محمد کو بڑھا لیتے اور کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے، حالانکہ علم غیب تو اللہ کو ہے. ان بندوں کو علم غیب کیسے آ جائے گا؟ وہ میں کہتا ہوں یہ تو بہت چھوٹی سی بات کر رہے ہیں کہ دنیا والے غیب کی بات تو علی کے غلاموں کو بھی معلوم ہے. اور جو کریں جہاں بیٹھے وہ غیب تو علی کے غلام بھی جانتے ہیں. آل محمد کے بارے میں ہم یہ اس دنیا کو تو غیب سمجھتے ہی نہیں. بھائی ابھی کہا میں نے کہ یہ سب سے پہلے، تو جب یہ سب سے پہلے ہے تو سب کو ان کے سامنے بنا ہے. جو سامنے بن جائے وہ مشاہدہ ہے، غیب کہاں رہتا ہے؟ جو سامنے بنتا ہے تو وہ مشاہدہ ہے نا بھائی، ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا. قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں پہنچی ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا. یہ کب کہا؟ یاد دلایا جا رہا ہے. آدم کے خلافت کی منزل پر اللہ اپنے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اس وقت کو یاد کرو. بھائی یہ وقت کسے یاد دلایا جاتا ہے؟ جس نے پہلے دیکھا ہوگا نا، تو دیکھا ہے جبھی تو اللہ یاد کر رہا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا
جناب ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، یہ باتیں اللہ یاد دلا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آدم بن رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، ابراہیم امتحان دے رہے تھے، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ یعنی کائنات ان کے سامنے ہے، یہ کچھ غیب نہیں ہے، یہ ان کا مشاہدہ ہے۔ سب سے بڑے غیب ہے اللہ، غیب السماوات والارض، اللہ سے بڑا کوئی غیب نہیں ہے، اور یہ اسی غیب کے جاننے والے ہیں جن کی معرفت خدا بھی خدا سے ہے۔ بات سمجھ لیجیے کیوں؟ تو یہ امام العارفین ہے۔ امام العارفین ہے تو امام الصابرین ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اگر امام العارفین نہ ہوتے تو امام الصابرین نہیں بن سکتے، جب تک عرفان کی منزل نہ ہو۔ دیکھیے کسی کے لیے جان دینا ایسے ہی نہیں ہے، وہ عرفان کی منزل ہے نا، کہ جس کی وجہ سے جان دی جا رہی ہے۔ تو یقین ہے، معرفت ہے اتنی بلند کہ اس معرفت کے نتیجے میں امام الصابرین ہے۔ صابرین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غم کے پہاڑ پڑ جائیں تو آپ صبر کرو، بیٹا مر جائے تو رو نہیں، باپ مر جائے تو رو نہیں، دنیا اس کو صبر کہتی ہے۔ یہی صبر ہے۔ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے۔ جو ہے نا، تو نہ یہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ اس سے مدد مانگو، صبر سے اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی رو نہیں، صبر کرو، اللہ کہہ رہا ہے اس سے مدد مانگو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے منشور میں، تمہارے نظریے میں اتنی استقامت ہونی چاہیے کہ پاؤں میں لرزش بھی نہ ہونے پائے۔ یہ ہے وہ منزل امام الصابرین کی، یعنی جو ثابت قدم رہ جائے۔ خدا کی قسم میں اگر ایک جملہ یا کہہ دوں نا یہاں کہ جناب عباس علمدار سے بڑے بہادر ہے سید سجاد، بہت بڑا جملہ کہہ دیا۔ حضرت عباس علمدار سے بڑے بہادر ہیں سید سجاد، معلوم ہے نا کہ جناب حضرت عباس کا سر نوک نیزے پر سوار نہیں ہو رہا۔ کیوں سوار نہیں ہو رہا؟ سامنے علی کی بیٹیوں کا کھلا سر، برداشت نہیں کر سکتے عباس، لیکن جو امام اسے برداشت کر رہا ہے وہ اتنا صابر ہے جو امام الصابرین کہلاتا ہے۔ امام الصابرین کہلاتا ہے۔ میں ابھی مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں، لیکن چند جملے، کیونکہ امام کی زندگی آپ پڑھتے جائیے آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ اس امام کی جو 40 سال 35 سال خون رویا وہ اپنے بابا کو، اس کا ذکر ہوگا تو آنسوؤں سے ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی کہتے جائیں۔ اس امام کی حیثیت ایسی ہے۔ تو اب صابرین کا امام ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امام الشاکرین، امام الصابرین ہیں تبھی امام الشاکرین بنیں گے۔ شکر اور صبر کی منزل اسے قرآن نے واضح کیا۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا بابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر لے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ قرآن ہے نا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں صبر کرو، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ خلیل خدا کے بیٹے ہیں نا، خلیل خدا حضرت ابراہیم صاحب شریعت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء سے بعد اگر کسی نبی کی عظمت ہے تو جناب حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ ان کی، اس کی منزل پر قربانی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں صبر کروں گا۔ اور ادھر تاریخ بتا رہی ہے کہ شب ہجرت اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہا یا علی آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ داری کا جملہ ہے، علی نے پلٹ کر سوال کیا یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھائی ہمارے اعتبار سے مولا علی کو کیا پوچھنا چاہیے گا؟ یہی پوچھنا چاہیے تھا نا، یا رسول اللہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ بستر پر لیٹ جاؤں، لیکن یہ تو بتا دیں کہ زندہ رہوں گا یہ نہیں۔
بھائی ہم جیسے ہوتے تو یہ پوچھتے نا، علی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ جو اپنے حدیث دیکھا کہ مولا نے ایک دم سجدے میں سر رکھ کے یہ جملے ادا کیے، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے میری جان محمد کا فدیہ بن رہی ہے۔ یعنی یہ شکر کی منزل، اسماعیل صبر کر رہے ہیں، علی اس منزل پر شکر کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ شاکرین ہیں، امام الشاکرین، یہ بڑے علی کی بات ہے۔ اور یہ چھوٹا علی دیکھیے، 10 محرم کا دن یاد کریں آپ، کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ امام حسین کا سر 9 کنیزے پر بلند ہو گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، سکینہ تماچے کھاتی رہی۔ سید سجاد نے مغربین کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو سجدے میں سر رکھا فجر پر چلا، پوری رات ایک سجدے میں گزار دی سید سجاد۔ اور اس سجدے میں ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے تو نے آل محمد کی قربانی کو قبول کر لیا، تم نے آل محمد کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اس منزل پر شکر کی منزل ہے۔ یہ اہل بیت ہیں علی لوگ کہ جن کو ہم نے کہا کہ اللہ نے یہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ مشکلیں آ جائیں، امتحان ہو ہمارا، ہم اس امتحان میں گزریں گے اور شاکر بن کر۔ خدا کی قسم، یہ سید سجاد وہ ہستی ہے۔ میں نے کہا نا، ایک تو یہ مولا کا ہم پر احسان کہ ہمیں آنسو دے دیے، اور ایک احسان اس امام کا یہ ہے کہ اس امام نے ہمیں خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ بڑی توجہ جہاں ہے، غیر مسلم ہے، اس نے صحیفہ سجادیہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ جملہ لکھا، مجھے لگتا ہے یہ دعائیں لکھنے والا انسانی نفسیات کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہ جس نے یہ دعائیں بتائی ہیں نا، وہ انسانیت کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ یعنی کیفیتیں انسانی نفس کی جیسی بھی ہیں، اس اعتبار سے دعا اس طرح مانگ رہے ہیں کہ خدا کو بھی کبھی انکار نہ کرنا پڑ جائے۔ یعنی یہ سلیقہ سکھایا سید سجاد۔ ان دعاؤں کو پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر دن، ہر رات کی ان دعاؤں کو انسانی نفسی کیفیت کے اعتبار سے وہ الفاظ امام کے ہیں جس کے ادا کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ سید سجاد زندان شام، اور روایتوں میں اکثر ہے کہ امام کبھی کبھی زندان کے باہر آ کے بیٹھتے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے امام دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ایک ہرنی کو باندھ کر امام کے سامنے سے گزرا۔ اس ہرنی نے اپنی زبان میں امام سے کچھ کہا، امام نے کہا ایک شخص ذرا رک جاؤ۔ وہ رک گئے، کہا اس نے مجھے فریاد کی ہے کہ تم اس کا شکار کر کے آئے ہو نا، اس کے 2 بچے جنگل میں بھوکے ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں۔ اس سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے اجازت دے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتا ہوں۔ یہ قید کا عالم ہے، قیدی بنے بیٹھے ہوئے۔ امام نے کہا کہ آپ اسے اجازت دے دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس کہ آپ خود تو قیدی ہیں، خود قیدی بنے بیٹھے ہیں، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں اسے مگر چھوڑ دوں تو یہ واپس آئے گی؟ امام نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ واپس آئے گی۔ دیکھیے، جو خود قیدی ہے لوگوں کے لیے آزادی تو پرواہ نہ، اس کو چھوڑ دیا، گئے۔ وہ ہرن جنگل میں بچوں کو تلاش کیا، انہیں دودھ پلا کے
پھر واپس آئے، پہلے آ کر امام کے قدموں میں سر رکھا، امام کا شکریہ ادا کیا، پھر اس شخص کے سامنے آ گئی جو اس کو شکار کر کے لایا تھا۔ اب اس کو دیکھ کر اس نے حیرانی سے امام کی طرف دیکھا، جس کی آپ نے ضمانت لی وہ گئی اور واپس بھی آ گئی، آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون جس کو یہ جانور قدموں میں سر رکھ دیتے اور آپ کی ضمانت کو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا؟ آپ بتائیں تو صحیح کون ہیں؟ امام نے کہا میں حسین کا بیٹا علی۔ تاریخ کہتی ہے صرف ایک جملے سے یہ خبر کہاں کہاں تک پہنچی کہ ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا، فاطمہ زہرا کے لال کو شہید کر دیا۔ دادا شام سمجھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اگر اس کا نقشہ کھینچ کے بتا دوں آپ کو کہ کس شہر میں امام آئے ہیں اور وہاں کو انقلاب میں تبدیل کر دینا یہ سید سجاد کا کام ہے۔ شام پر کئی برسوں سے بنو امیہ کی حکومت ہے، جناب ہاشم کے زمانے سے لے کر جب ان کی نظر قبول نہیں ہوئی تو کہا گیا تھا 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ کے جائیں گے، تو وہ جا کے شام میں رہے تھے۔ پھر دوسری خلافت میں انہیں گورنر مقرر کر دیا گیا شام کا، 20 سال تک ان کی حکومت رہی۔ انہوں نے کبھی اہل بیت کا نام نہیں لیا، نہ پہچانوایا، بلکہ یہ کہتے رہے کہ ہم رسول کے اہل بیت ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ جہاں پر اگر کسی نے کہا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے سجدے کی حالت میں، تو شام کے لوگ پوچھتے تھے علی کا سجدوں سے کیا تعلق؟ یعنی یہ شام تھا۔ اس شام کو جو تبدیل کیا ہے میرے مولا سید سجاد نے، صرف ان باتوں سے جو میں کہہ رہا ہوں، امام نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی جنگ نہیں کی علی کو، اور اتنی امام کے زمانے میں پابندی ہے کہ کسی شخص کو امام سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کربلا کے بعد بھی یہی منظر ہے، جاسوس سامنے آنکھ سے اشارے سے بھی اگر کوئی امام کو سلام کر دے اس کو قید کر دے۔ ایسے ماحول میں کس طرح سید سجاد نے جو ہم تک کربلا پہنچائی ہے، خدا کی قسم یہ اسی امام کا کمال ہے۔ کربلا پہنچی اس امام کے ذریعے سے، لیکن عالم کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ امام سے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، امام کوئی مجمع جمع نہیں کر سکتے، امام کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے، لیکن اپنی ذات سے امام نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے آج کربلا ہم تک پہنچی ہوئی۔ کربلا آباد ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے تو دین زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ سید سجاد کی اگر ان محنتوں کو دنیا دیکھے، کربلا کے بعد بھی اگر امام آئے ہیں نا، 35 برس کی زندگی ہے، اور اس 35 برس میں امام نے جو خدمات انجام دی ہیں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنی پشت پر روٹیاں لاد کر غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ناداروں کو، کسی کو پتہ نہیں کہ دینے والا کون ہے۔ امام چہرے پر نقاب رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا یہ خدمت جس کے اس امام کی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت یہ 35 برس جو امام کی زندگی کے ہے نا، اس میں اگر کوئی پناہ گاہ تھی دنیا میں تو امام زین العابدین علیہ السلام۔ واقعہ ہررا سنا ہے نا آپ نے، جب تاراجی مدینہ ہوئی، عزتیں لوٹی گئی، اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کے افراد کو، اپنی خواتین کو سید سجاد کی پناہ میں دیا، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جتنی حفاظت ہم سید سجاد میں رہے ہم اپنے گھروں میں بھی کبھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے سید سجاد کا کمال۔ اور اس طرح پھر یہ کربلا کیسے پہنچی ہے، بولنے کی تو اجازت ہے نہیں، کیسے پہنچا ہے کربلا؟ امام اپنے جملوں کے ساتھ
ایک مرتبہ چاہنے والا تھا امام کے پاس بیٹھنے والا شہاب زہری، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، اس کے بیٹے کی شادی کا موقع آ گیا، تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہماری شادی میں امام زین العابدین ہماری شادی میں رونق ہو۔ باپ مجبور ہوا، آیا امام کو دعوت دینے کے لیے، سنو گے عزیزانو، بس رونا چاہتے اس امام کا ذکر رونے سے ہے عزیزانو۔ جیسے ہی شہاب زہری آیا اور آ کر امام کی خدمت میں سلام کر کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھنے کی بات کرتا ہے، مولا میرے بیٹے کی شادی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری شادی میں شرکت فرمائیں، ہماری شادی میں رونق ہو جائے گی۔ اگر سنو کہ سید سجاد کون ہے سجادگارو، ایک مرتبہ گردن جھکی ہوئی ہے، دھیمی آواز سے کہتے ہیں زہری کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں جانا کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزانو یہ محسوس کر سکتا ہے، کون محسوس کرے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کربلا ہے جو وہاں پہنچا رہے ہیں، کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزانو وہ پھر آیا، مولا میرا بیٹا کہتا ہے آپ ضرور آئیں۔ عزیزانو سنو گے، امام نے کہا میں آؤں گا، لیکن ایک کام کرو، اپنے بیٹے سے کہو کہ اپنے شادی سے پہلے اپنے گھر میں میرے بابا کی مجلس رکھے اور اس میں میرے بھائی علی اکبر کے مسائل آپ کے ہاں دستور ہے نا عزیزانو، جب دولہا بنتا ہے، دولہے بنتے وقت عزیزانو اسے دولہا بنانے ہوئے علی اکبر کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ سید سجاد نے بتایا، ارے میرے بابا کی مجلس کرو، حسین کا ذکر کرو۔ بس عزیزانو یہ سید سجاد ہے۔ عزیزانو روتے رہے امام، عزیزانو کبھی سوئے نہیں، عزیزانو امام کبھی سوئے نہیں، عزیزو راتوں کو میرے مولا کی آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ عزیزانو ایک مرتبہ سید سجاد کو امام محمد باقر نے بھی آ کر کہا، بابا آپ اپنی کیفیت تو دیکھیں، آپ کا عالم کیا ہوگا؟ بابا تھوڑی دیر آرام کر لو، رونا بند کر کے ذرا تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، آرام کر لو۔ عزیزانو سید سجاد کے آنسو بہتے ہیں، زیادہ بہنے لگے اور ایک جملہ کہا، بیٹا باقر دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، میں تھوڑی دیر آرام کروں، لیکن جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہوں سامنے قربی کا کھلا ہوا سر نظر آتا ہے، سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید سجاد کیسے سوئے گا؟ بس عزیزانو عجیب منظر ہے، امام نے کربلا کیسے پہنچائی؟ عزیزانو نماز کے لیے وضو کریں، جب پانی سامنے آتا ہے کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے ہیں، بابا یہ پانی آ گیا، فاطمہ کا لال پیاسا مارا گیا، شیخہ کا علی اصغر پیاسا عزیزانو تیر ستم سے دفعہ قتل ہوا۔ عزیزانو اس طرح امام کی تبلیغ چل رہی ہے کربلا کی۔ عزیزانو ہاں قاری کہتی ہے عزیزانو مدینے میں کچھ لوگ آتے تھے جو امام کے چاہنے والے ہیں، ایک چاہنے والا اس محلے سے گزرا ہے بنو ہاشم سے۔ عزیزانو اس نے کیا دیکھا کہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے، سنو یا عزیزانو پرنالے سے خون بہ رہا ہے۔ عزیزانو دیکھ کے کہتا ہے کیا مدینے والوں کا دستور بدل گیا ہے؟ کیا وہ اپنے چھتوں پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ اپنے چھتوں پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ جس کو پتہ تھا قریب آیا، کہا ارے دامت مت بچانا، مدینے کی روایت تبدیل نہیں ہوئی، یہ جو خون دیکھ رہا ہے یہ سید سجاد کے آنسو ہیں جو اپنے بابا کے غم میں سید سجاد کے آنسو ہیں۔ عزیزانو میرے مولا اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کربلا پہنچا رہے ہیں۔ بس عزیزانو تاریخ کے عجیب منظر ہے، رونا چاہتے ہو عزیزانو؟ امام جب گھر میں عزیزانو بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی دل چاہے تو آپ امام بازار میں نکل پڑتے تھے۔ عزیزانو ایک دن جو نکلے نا عزیزانو امام نے کیا دیکھا؟ ایک قصائی ہے جو ایک جانور کو ذبح کرنے کا ہوا، امام آکے رک گئے۔ اب رونا چاہتے ہو عزیزانو سنو جملے، ایک مرتبہ امام رک گئے اور امام نے دیکھ کر کہا بھائی تم ذبح کر رہے ہو جانور کو؟ ہاں مولا ذبح کر رہا ہوں، آپ کے نانا کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ امام نے سوال کیا تمہیں آداب ذبح معلوم ہے؟ سنو عزیزانو
امام پوچھتے ہیں تمہیں آداب ذبح معلوم ہے؟ ہاں مولا معلوم ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا سب سے پہلے ہم اسے پانی پلاتے ہیں، اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں، جب تک خود منہ نہیں ڈھاتا ہم اسے ذبح نہیں کرتے۔ جب مل گیا رخ کربلا کی طرف ہو گیا، اے بابا ارے جانوروں تک پانی مل جائے، فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا کربلا۔ عزاداروں پوچھا دوسرا ادب معلوم ہے؟ کہا ہاں مولا دوسرا ادب معلوم ہے۔ کہا کیا ادب ہے؟ کہا مولا ادب یہ ہے کہ جانور کو کبھی جانور کے سامنے ذبح نہیں، اگر لفظ پہنچے دوسرا ادب کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، ہم جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ رخ کربلا کی طرف ہو گیا، اے بابا جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا گیا، لیکن ہائے فاطمہ کا لال، ارے جس کو بہنوں کے سامنے کند خنجر کے ساتھ عزاداروں شہید کر دیا گیا، دلے زینبیہ پر شہزادی زینب آ کر کہتی ہے اے یمنا صاحب تو دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لال بہنوں کے سامنے بھائی کو عزاداروں کو۔ امام نے کہا تیسرا ادب کیا ہے؟ کہا مولا ہم ذبح کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کہا کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا ہم شہرک کو کاٹ دیتے ہیں، اور نہیں کیا شہرک سے اسے ذبح کرتے ہیں۔ عزاداروں جانور کو شہرک سے ذبح ہو جائے، فاطمہ کا لال عزاداروں پوچھتے ہیں، عزاداروں کن خنجر کے ساتھ ضربوں کے ساتھ شہید ہو۔ فاطمہ کا لال عزاداروں جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم بہت تیز چھری رکھتے ہیں تاکہ ہمیں دیر نہ لگے۔ عزاداروں جانور تیز چھری سے عزاداروں ذبح ہو جائے، اور یہ فاطمہ کا لال 13 ضربوں کے ساتھ عزاداروں شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں یہ امام عجیب امام ہے۔ عزاداروں اگر میں کہہ دوں کہ اس امام کی بہت ساری عزاداروں مماثلتیں جناب زہرا سے ہے، عزاداروں بی بی زہرا اور سید سجاد کی بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ عزاداروں میں زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، 1-2 عرض کر دوں گا۔ عزاداروں سب سے پہلی مماثلت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کو غسل دیا گیا نا عزاداروں، مولا علی چیخ مار کے عزادار ہو۔ ایک مرتبہ جب علی کی چیخ جناب فضا نے سنی نا، ایک مرتبہ قریب آ کے کہتی ہے اے یا علی آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ بلند آواز سے نہ رونا، لیکن آپ بلند آواز سے چیخ مار کے روئے۔ کہتے ہیں فضا فاطمہ زہرا کا پہلو پہ ہاتھ، ارے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اور جب جنازہ لے کر علی پہنچے ہیں نا عزاداروں جناب زہرا کو دفن کرنے کے لیے، عزاداروں قبر میں ڈالا تو ہاتھ آئے تھے، سمجھ گئے مولا نے جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو واپس کرنے یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جیسے میں نے لی تھی ویسے واپس نہیں کی ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، اب آپ اس سے خود پوچھ لینا تمہاری امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ عزاداروں معلوم ہوتا ہے بہت ساری باتیں علی کو نہیں معلوم، رسول خدا سے کہتے ہیں یا علی یہ بیٹی آ رہی ہے آپ اس سے خود پوچھ لو۔ اب اگر رسول نے پوچھا ہوگا نا عزیزو، فاطمہ زہرا نے یہی جملے ادا کیے ہوں گے، شبت علیہ مصاحب شبت
علیہ مصائب اللہ شقت الایام نسرنا علیہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی اگر دن پر پڑتی تو سیاراتیں بن جاتی عزادارو یہ پہلی مماثلت ہے جب جناب امام محمد باقر سید سجاد کو غسل دے رہے تھے نا عزادارو ایک مرتبہ چیخ مار کے باقر زمین پر گرے ہیں کسی نے پوچھا مولا کیا ہوا کہا پشت پر تازیانوں کے نشان اور وہ گلے میں جو توق تھا اس زخم کا نشان بھی باقی مجھے نہیں معلوم بابا نے یہ زندگی کیسے زندگی گزاری ہے بس عزادارو رونے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں عزادارو جناب سیدہ اور سید سجاد کی مماثلت عزادارو ان دونوں کی مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں جوانی میں بوڑھے ہوتے اگر لفظ سن جائے مماثلت جوانی میں دونوں بوڑھے ہو گئے عزادارو جناب زہرا کو جانتے ہیں نا عزادارو جب آپ کی شہادت کی مجلسیں ہوتی ہے کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ سب بی بی فاطمہ زہرا عصا کے سہارے سے چلا کرتی تھی عصا کے سہارے سے چلا کرتی تھی بال سفید ہو گئے اور جب ہم عمر مبارک پوچھتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے بی بی کا سن 18 برس کا تھا ارے 18 برس میں یہ جوان بی بی بوڑھی ہو گئی سر کے بال سفید ہو گئے عزادارو عصا کے سہارے چل رہی ہے ہم سیدہ سے پوچھے بی بی آپ آخر جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی تو سیدہ کہے گی آ کر دیکھ لینا وہ جلتا ہوا دروازہ جو مجھ پر گرایا گیا ارے دیوار اور درم کے درمیان فاطمہ زہرا اور اس کے اوپر ظالموں کا لشکر ارے میرا محسن شہید ہو گیا ایسے ظلم آئے تو کیسے جوان بوڑھا نہ ہو جائے عزادارو سیدہ نے بتا دیا جوانی کسے میری تبدیل ہو گئی عزادارو سید سجاد سے پوچھے عزادارو اتنی عمر ہے میرے مولا کی عزادارو کربلا میں 23 برس ہے اور 23 برس میں سجاد کے بال سفید ہو گئے چہرے پر دھریاں گئی عزادارو جسم ایسا تھا کہ دوست باقی نہیں ہے عزادارو جب مدینے واپس آئے نا محمد حنفیہ کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں سید سجاد سے کہ میرے حسین کا ایک بیٹا زین العابدین بھی تھا وہ میرا بیٹا کہاں پر ہے حسین کا بیٹا سید سجاد کہاں ہے عزادارو میرے مولا آگے بڑھے کہا چچا کیا زمانہ آ گیا چچا بھتیجے کو نہیں پہچانا چچا بھتیجے کو نہیں پہچان رہا بس عزادارو یہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب حنفیہ نے امام کو دیکھا کہا بیٹا آپ کے بال سفید ہو گئے آپ کے چہرے پر دھریاں ہو گئی ہے آگے بڑھ کر جناب محمد حنفیہ نے سینے سے لگایا عزادارو تھوڑا جو زور لگایا نا سجاد کہتے چچا آہستہ میرے گلے میں جو توق تھا اس کا زخم ابھی باقی ہے ابھی زخم باقی ہے بس عزادارو رونے کے لیے سن لو عزادارو جناب سیدہ سے ہم نے پوچھا بیوی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی سیدہ نے ذکر کیا عزادارو اپنی مصیبتوں کا جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے بس عزادارو جناب سجاد سے پوچھو مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے میرے مولا نے تفصیل نہیں بتائی اور یہ کہتے رہے الشام عزادارو دیکھ کے سید سجاد کہہ رہے ہیں ارے مجھے شام نے بوڑھا کر دیا جہاں فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ارے بغیر چادر کے ملوہ عام میں تماشبین شرابی اور ان کے درمیان میں علی کی بیٹی آئی سید سجاد بوڑھا ہو گیا عزادارو یہ امام ہے جو 35 برس بابا کو رویا عزادارو آج شہادت ہے عزیزو امام کا وقت قریب آ گیا امام کا وقت قریب آ گیا عزادارو ایک مرتبہ جناب سجاد بستر پر ہیں عزادارو جب وقت قریب آیا نا ایک مرتبہ امام محمد باقر کو اٹھایا کہا بیٹا مجھے ذرا زمین پر لٹا دو
بیٹا مجھے زمین پر نکالو. امام باقر کہتے ہیں بابا آپ کے جسم میں ہڈیاں باقی کیسے ہیں؟ درست نہیں ہے، آپ زمین پر کیسے آئے؟ بابا میں آپ کو کیسے زمین پر رکھاؤں؟ کہا ہے بیٹا باقر میں نے اپنے بابا کا لاشا گرم ریت پر دیکھا. ارے کس طرح میں بستر پر رہوں؟ حسین کربلا کے میدان. بس عزادارو تاریخوں نے لکھا عزادارو اہل بیت کے گھرانے کا سب سے بڑا جنازہ تھا عزادارو سید سجاد کے. عزادارو جناب رسول خدا کا معلوم ہے آپ کو کیسے دفن ہوئے. عزادارو سارا رات کے اندھیرے میں دفن ہوئی ہے. امام حسن کے جنازے پر تیر لگے. مولا علی عزادارو چند لوگ ہیں لیکن امام سید سجاد کے جنازے میں عزادارو کافی لوگ ہیں. عزادارو بہت بڑا مجمع ہے اور ہمارا عقیدہ ہے عزادارو امام ہر شے کا مشاہدہ کرتا ہے. امام کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے عزادارو، سب چیز مشاہدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب امام سید سجاد نے دیکھا ہوگا نا میرے جنازے میں اتنے لوگ ہیں تو عزادارو آپ سب نے سید سجاد خوش ہو رہے ہوں گے نہیں عزادارو؟ رخ کربلا کی طرف کر کے شرمندہ ہو رہے ہوں گے اے بابا میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اتنے سارے لوگ آ گئے لیکن آئے کربلا فاطمہ کے لال کو اس کا بیٹا بھی کندھا نہیں دے سکا. حسین کا لاشا میری اور کفن کربلا کی ریت پر پڑا رہا. سجاد ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے. آئے سجاد سجاد مہاری کا اٹھا ہے. سجاد مہاری کا تابوت اٹھا ہے. غیرت میں عمر ساری غیرت میں عمر ساری لہو لو